الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عجم کے علاقوں کو جب فتح کرنا شروع کیا تو یہ حضرات 20 سال کی مدت میں 30 سال کی مدت میں پورے قرب و جوار کو فتح کرتے ہوئے افغانستان اور جو موجودہ روس ہے اس تک پہنچ گئے، اور بہت بڑا علاقہ دنیا کا انہوں نے فتح کیا، اور جن تابعین کے نام ہم اچھی طرح سنے ہوئے ہیں، اویس قدمی رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب حضرات ان جنگوں میں، ان فتوحات میں شریک رہے۔ آپ کو شاید تعجب ہو یہ بات سن کے کہ آپ مسافت کا اندازہ لگائیے، اور ان لوگوں کا پہنچنا آپ دیکھیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو خالصتاً بصرہ کے رہنے والے تھے، 4 سال وہ کابل میں گورنر جو تھے ان کے سیکرٹری رہے، اور فارسی زبان انہوں نے وہاں پہ سیکھی۔ آذربائیجان کی فتح میں اویس قدمی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے، اور اسی طرح اس سے بھی آگے وہ جگہ جو ہمارے یہاں محاورے میں قاف کہلاتی ہے کہ قاف کے پہاڑ، یعنی اسے بہت دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں تک پہنچے۔ اور یہ جو ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ ہی پہلے 2 برس ہوتے ہیں چیچنیا کی ریاست کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں، اور اس سے بھی آگے ابھی تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے عبداللہ ابن عباس، ان کے بھائی تھے قاسم ابن عباس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں آخری حج میں شریک تھے۔ ان کی قبر اب بھی سمرقند میں پائی جاتی ہے، تو بخارا، سمرقند، آذربائیجان اور یہ سب کی سب ریاستیں سب مسلمانوں نے قبضے میں لے لی تھیں، اور اسی طرح بامیان جہاں پہ ہندوؤں کا حج ہوتا تھا یہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ 5 مقامات ایسے تھے اس دنیا میں جہاں پر ہندوؤں کا حج ہوتا تھا، اور ہندو مت میں اتفاق سے جتنی آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے کوئی شخصیت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو اصل ہندو مت کو بچا سکتی۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ آئے، جتنے مذاہب آئے، جتنی اقوام آئیں، وہ ہندو مت کو اختیار کرتی چلی گئیں، اور اس زمین کو اسی لیے کہتے تھے کہ یہ اقال الامم ہے۔ اقال الامم کا مطلب
اکال بہت کھانے والا، پیٹو جسے کہتے ہیں عربی میں اسے کہتے تھے۔ تو اکال الامم کا مطلب جتنی قومیں آئیں ہندوستان نے اپنے اندر انہیں کھا لیا، ہڑپ کر لیا، کوئی مذہب وہاں نہیں بچا، کوئی دین وہاں نہیں بچا، کوئی تہذیب وہاں جا کر نہیں پنپ سکی۔ ایک البتہ اس کا استثناء ہے، اور وہ جو مسلمان تھے، یہ بیج اس زمین کو ہضم نہیں ہوا اور ان کی تہذیب باقی رہی، ان کا تمدن باقی رہا، ان کی ثقافت باقی رہی، اور مسلمانوں کو چھوڑ کے باقی جو قوم بھی وہاں گئی، کچھ پتہ نہیں اس کا مذہب کہاں گیا اور اس کا دین اور کلچر، یہ سب چیزیں کہاں گئی۔ اس اکال الامم کی کوئی مثال اب دیکھنی ہو تو یہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یہ اکال الامم ہے۔ یہاں پہ جتنی اقوام آ رہی ہیں کسی کا استثناء نہیں ہے، مسلمانوں سمیت سب تہذیبیں یہاں امریکن ہو گئیں، سب مذاہب امریکن ہو رہے ہیں۔ آزادی ایسی چیز آ گئی ہے کہ آہستہ آہستہ تمام اقوام جو اس بلیک ہول میں چلی جاتی ہیں پھر اسی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو ہندوؤں کے ہاں 5 حج ہوا کرتے تھے، یعنی سالانہ تہوار جو ان کا تھا 5 جگہ پہ منایا جاتا تھا، جن میں سے ملتان ایک جگہ تھی، بامیان ایک جگہ تھی، ٹیکسلا ایک جگہ تھی، 2 اور بھی جگہیں تھیں، اور یہ لوگ سارے جمع ہوتے تھے، عبادت ہوتی تھی۔ گنگا، جمنا اور دریائے سندھ جو اب پاکستان میں ہے، ان سب کا پانی متبرک سمجھا جاتا تھا۔ تو بامیان تک ہندو جاتے تھے، حج کرتے تھے، سالانہ اپنے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب بامیان پہنچے ہیں تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے وہاں بامیان کے جو بت پوجنے والے تھے انہیں جمع کیا، اور انہوں نے اس بت کی صرف ایک آنکھ نکالی، اور انہوں نے کہا میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھ لو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان بتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ ہم لوگوں کو کیسے بچا سکیں گے؟ تو اس لیے پھر وہ اس کو چھوڑ کر چل پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سب علاقے فتح ہوئے ہیں، کسی نے بتوں کو نہیں توڑا، کسی نے ان تہذیبوں کو نہیں چھیڑا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر رکھا تھا اس بات سے کہ جب تم دوسرے ممالک کو فتح کرو گے تو وہاں کے جو پجاری ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، جو راہب ہیں انہیں قتل نہیں کرنا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کی پابندی کی، اور اسلام اس تیزی سے پھیلا ہے کہ جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہیں اسلام کا پیغام لے کر گئے، وہاں کی قومیں اور وہاں کی امم اور وہاں کی ملتیں، وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے گئے، اور واضح طور پر یہ نظر آنے لگا کہ اسلام اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی قوت ہے کہ اب وہی قوم باقی رہے گی جو اس دین کو، اس مذہب کو قبول کر لے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جو آدمی جہاں پہنچا اس نے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی تھی لوگوں کو اسی بات کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دی، لوگوں کو وہی مسائل بتلائے۔ تو دین کا شیوع، دین کا فروغ، دین کا پھیلنا اس طرح سے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 بڑی اہم تبدیلیاں تھیں جو آئیں، اور ایک تبدیلی تو یہی تھی جو آپ سے عرض کی ہے کہ جس صحابی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وہ وہی جا کے بیان اس نے کیا، چاہے وہ 10 دن رہا ہے مدینہ منورہ میں اور چاہے وہ 10 سال رہا ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو مکہ مکرمہ کی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آتے تھے، اور انہوں نے پوری حیات طیبہ میں جن اعمال کو دیکھا تھا انہوں نے وہی روایات جا کے بیان کی جو صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے تھے
اس شہر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اسے دین قرار دیتے تھے۔ مصر جب فتح ہوا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کر بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، تو اس سے اعمال میں فرق پڑنا شروع ہوا، اور یہ اعمال کا جو فرق تھا اس کی اصل حدیث تھی کہ جس نے جو کچھ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہیں ملا انہوں جا کے منوعاً ایسے ہی بتلا دیا۔ اور ایک فرق اعمال میں اس وجہ سے بھی پڑ گیا کہ عالم اسلام میں جو نئی قومیں داخل ہوئی ہیں، خاص طور پہ ایران جب فتح ہوا اور افغانستان اور یہ علاقے فتح ہوئے، تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ اقلیات کو بھی استعمال کیا۔ انہوں نے کہا سمجھ میں یہ بات آتی ہے نہیں آتی، اس کی تہ میں دیکھو، اس کی گہرائی میں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے کیوں کہی ہے، اس بات کے پیچھے اصل میں مقصد کیا تھا، کیا ہم اس کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے۔ تو یہ فیکٹرز جب جمع ہونا شروع ہوئے تو نتیجتاً اعمال میں اختلاف ہوا۔ مثلا اہل مدینہ جو تھے یہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہے وہ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو اہل مدینہ کے نزدیک اصول کی بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اہل مدینہ کا عمل حجت ہے، دلیل ہے، اور ہم اسی طرح کے اعمال کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں آئے اور تبع تابعین میں سے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ بات ایسے کر دیں یا یہ فتویٰ ایسے دے دیں، تو کئی جگہ پر ان کے الفاظ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادرکت ببلدنا ھذا، ہم نے اس شہر میں یہ رواج دیکھا ہے، ہم نے اس شہر میں یہ چیز دیکھی ہے، ہمارے شہر والے ایسے کرتے ہیں۔ تو تبع تابعین نے دین سیکھا تھا تابعین سے، انہوں نے سیکھا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم سے، اور یہ تینوں دور ایسے تھے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ یہ خیر کے دور ہیں اور ان میں سراسر خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھا دور میرا ہے، اور پھر میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا دور ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اور پھر فرمایا کہ تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ تو یہ 4 یا 3 دور بن جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو تقریباً یکساں تھا، اگر آپ اس کو 1 کہہ لیں تو پھر یہ 3 بن گئے، اگر آپ اس کو 2 قرار دیں تو یہ 4 بن گئے۔ یہ حضرات تھے، یہاں سے آگے اعمال چلے اور اعمال میں اختلاف پیدا ہوا۔ اب اہل مدینہ کا عمل حجت تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، لیکن باقی جو شہر تھے ان میں اہل مدینہ کا عمل ماننے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہمارے شہر میں صحابہ رضی اللہ عنہم آئے ہیں اور یہ حضرات یہ کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منصور نے کہا جو خلیفہ تھے کہ آپ لوگ 36 رکعتیں پڑھتے ہیں رمضان میں تراویح کی، اور آپ اسے 36 کی بجائے اگر اس پہ نظر ثانی کر کے اسے کم کرنے کا فتویٰ دیں تو اصل میں تو 20 رکعت ہی تھی تراویح۔ امام مالک رحمۃ اللہ عنہ نے کہا ہمارے شہر کے لوگ ایسے ہی پڑھتے رہیں، تو ان کے شہر میں 36 جو پڑھتے تھے تو 20 تو تراویح ہو گئیں، اور 4 رکعتوں کے بعد وہ اتنا بیٹھتے تھے کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں ذرا اطمینان ہو جائے، سانس لے لیں، آرام کر لیں۔ تو جو باہمت لوگ تھے جن میں عبادت کا ذوق جذبہ غالب تھا، جو خدا کی عبادت میں زیادہ منہمک تھے، وہ اس وقفے میں 4 رکعتیں اور پڑھ لیا کرتے تھے کھڑے ہو کے کہ مسجد نبوی کی عبادت آخر کیوں چھوڑیں جہاں ایک رکعت پہ 50-50 ہزار کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے وہ 16 رکعتیں جب مزید ہوئی تو 36 بن گئی۔
یہ ایک مثال اگر آپ دیکھیں، اب یہی بات کوفہ میں آئی، یہی بات مصر والوں کے ہاں آئی، یہی بات مکہ مکرمہ میں آئی، تو مکہ والے کبھی بھی 36 نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ 20 ہی رکعتیں پڑھتے تھے تراویح کی، اور درمیان میں جو وقفے ہو جاتے تھے اس میں اٹھ کے وہ ایک مرتبہ طواف کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے فارغ رہنے کا کیا فائدہ ہے، ایک طواف کر لو۔ تو اہل مکہ نے 20 ہی پڑھی، اور ان کے نزدیک اہل مدینہ کا ہر فعل حجت نہیں تھا، ہر کام حجت نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی اور وجہ سے کیا ہو، ہم اہل مدینہ کی ہر بات اصول کے طور پر نہیں لے سکتے۔ یہی چیز کوفہ میں جب گئی ہے تو کوفہ میں 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 1600 آدمی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی وہ آئے ہیں، اور کوفہ کو 2 آدمیوں کی وجہ سے وہ منزلت نصیب ہوئی ہے کہ کسی زمانے میں حرمین شریفین میں اتنا علم نہیں رہا تھا جتنا کوفہ میں علم تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک جگہ اعتراف فرمایا کہ میں ہر جگہ کتنی مرتبہ حدیث لینے گیا ہوں، میں بتا سکتا ہوں سوائے کوفہ کے کہ اس شہر میں مجھے اتنی مرتبہ جانا پڑا ہے کہ اس کا میں تعداد شمار نہیں کر سکتا کہ کوفہ میں حدیث لینے ہم کتنی مرتبہ گئے۔ 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور ان میں سے غالباً 70 یا 80 تو بدری صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ یعنی بدر میں جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ اپنے وطن اپنی چیزیں ترک کر کے کوفہ میں جا بسے تھے۔ کوفہ کو بسایا کیوں گیا؟ کوفہ کو اس لیے بسایا گیا کہ جب ایران فتح ہوا ہے تو لوگوں نے لکھ کے بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ امیر المومنین یہاں سے ایران سے مدینہ منورہ آنا، حرمین شریفین آنا بہت مشکل ہے فوج کے لیے، اتنا طویل راستہ پڑتا ہے، اخراجات اس پہ اٹھتے ہیں، تو آپ درمیان میں اگر کوئی شہر آباد کروا دیں تو وہاں پر لوگ آ جایا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چھاونی قرار دیا تھا، کینٹ قرار دیا تھا، اور اس کی تعمیر کا حکم دیا، اور اس شہر کو پلانڈ طریقے پہ بنایا گیا۔ اور اس طرح سے کہ اگر آپ دیکھیں اس شہر کی تفصیلات تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا اس میں کہ یہ جو تم سڑکیں اس کی بناؤ گے یہ 40 فٹ چوڑی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو گلیاں بناؤ گے یہ 30 فٹ چوڑی ہونی چاہیے، اور شہر کو باقاعدہ ترتیب سے فرمایا کہ بناؤ، اور فرمایا کہ اس کے بعد حکومت وقت تمہیں اس کے پیسے دے گی۔ ٹھیکے پہ یہ شہر بنا، اور جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے بنا کے ویسی گلیاں، سڑکیں، مکانات جب عرض کیا حضرت سے کہ شہر تعمیر ہو گیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی، انسپیکشن کمیٹی جسے کہیے، وہ بھیجی، انہوں نے جا کے چیک کیا اور رپورٹ دی کہ جو آپ کہتے تھے وہ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب کوفہ والوں کو پیمنٹ کر دی جائے۔ اگر آپ اس سلسلے کی تفصیلات دیکھنا چاہیں تو فقہ عمر کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ دہلی میں تھے اور ان کی ساری زندگی میں اوپر سے نیچے تک، وفات سے پیدائش تک سارا زمانہ تبدیل ہوتا رہا۔ 7-8 بادشاہ گزرے ہیں، دہلی میں تباہی پھر گئی، مگر شاہ صاحب کی تصنیفات پڑھ کے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص اس عالم میں بیٹھ کے اتنا بڑا کام کرتا رہا ہے۔ شہر میں ہنگامے ہو رہے ہیں، گھوڑوں کے سم خون میں بھرپور ہیں اور تباہی مچ رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے معاصر ہم اثر دہلی کے مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ وہ بار بار اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ دہلی اس قابل نہیں رہا کہ اب لوگ یہاں رہیں، اور میں ان روز مرہ کے ہنگاموں سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس کے باوجود شاہ صاحب کی جو تصنیفات ہیں کمال ہے، اس میں اتنے سکون سے بیٹھ کے لکھا ہے اور ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ واقعی وہ اپنی صدی کے مجدد تھے، اور بڑا کام اللہ نے شاہ صاحب سے لیا۔ ان کی کتاب فقہ عمر جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے متعلق جو کچھ کہا وہ سب مل جائے گا۔ تو 70 صحابہ رضی اللہ عنہ تو وہ تھے جو بدری تھے،
اور کوفہ میں دو ایسے آدمی آ گئے. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو آباد کرنے کے لیے کوفہ والوں کو خط لکھا اور کہا کہ ایک تو میں بھیج رہا ہوں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو، اور یہ یہاں کے امیر ہیں، اور کوفہ میں فوج آ کے بسنے لگی. اب وہی لوگ جو ایران اور افغانستان سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جاتے تھے، ان کے لیے درمیان میں ایک شہر آباد ہو گیا. تو اب نقل و حرکت جو تھی وہ ادھر کو بھی بڑھ گئی. مسلمان جو تھے وہ آتے تھے سارے ادھر علم حاصل کرنے کے لیے. افغانستان کے جو مسلمان تھے، آذربائیجان کے تھے، روس کی جو ریاستیں، یہ سارے بجائے اس کے کہ حرمین شریفین جاتے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ کوفہ آ کے رک جاتے تھے. اور دوسری چیز آپ دیکھیے، ادھر سے اسپین فتح ہو گیا، فرانس تک لوگ پہنچ کے، الجزائر فتح ہوا، مراکش فتح ہوا، تیونس فتح ہوا. ادھر سے جو مسلمان جاتے تھے ان کے پاس خشکی کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ سمندری راستوں سے جاتے تھے. خشکی کے راستے سے جانے والے لوگ کم تھے صحیح مگر کم تھے. تو یہ جب جا کے جدہ ساحل پر اترتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھئی تعلیم کہاں سے حاصل کریں، اسلام کہاں سے سیکھیں، مسائل کہاں سے سیکھیں، تو اترتے ہی پہلا نام جو کان میں پڑتا تھا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. کیونکہ 94-95 ہجری میں تو مسلمان اسپین اور ان علاقوں پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس وقت 94 میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا سال تھا. پھر اس کے 20-30 برس کے بعد دیکھیے تو وہ سب سے بڑا صاحب علم نوجوان وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد دیکھو گے تم کہ ایک ایسا جوان آئے گا جو اللہ کی زمین کو علم سے بھر دے گا. اور یہ صحیح حدیث میں آپ کی پیشن گوئی تھی، اور باقی پوری امت نے اعتراف کیا کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھی. کوفہ میں آبادی کی وجہ سے مدینہ منورہ میں جو چیزیں خالی ہو گئیں، مثلاً گھر خالی ہو گئے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جہاں رہتے تھے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گھر آ گیا. جہاں وہ مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے وہ مسند، وہ جگہیں اور اکابر کے پاس چلی گئیں. تو اسپین والوں نے جب سنا، سن یہ سمجھ لیجئے کہ 130 ہجری، 125 ہجری، 140 ہجری، اس کے لگ بھگ جتنے لوگ اسپین اور ان علاقوں سے گئے ہیں، حرم میں پہنچتے ہی مکہ میں بات یہ ہوتی تھی کہ امام مالک نے فتویٰ دیا ہے، مالک یہ کہتے ہیں، سفیان ابن عیینہ یہ کہتے ہیں. اتنی بڑی بڑی شخصیات، لیکن اللہ نے جس شخص کو قبول کیا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو آپ دیکھیے ایک طرف یہ کوفہ آ کے علم حاصل کر رہے تھے، اسپین والے جاتے تھے مدینہ منورہ پہنچ کے رک جاتے تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے تھے. اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کا سارا علم اسپین منتقل ہوا، اور اندلس اور الجزائر، اور یہاں پر مالکی فقہ پھیلی. اور اسی طرح دوسری طرف آپ دیکھیے تو یہ کوفہ کا علم جو تھا باقی سارے علاقوں میں چلتا چلا گیا. تو اہل مدینہ نے مثلاً یہ ایک اصول کی بات کہی کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کے کام دلیل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات جو کوفہ میں تھے وہ اس بات کے قائل نہیں تھے. تو یہ ایک اصول کا اختلاف شروع ہوا. کوفہ میں دو باتیں ایسی ہو گئیں جنہوں نے کوفہ کو اتنا ممتاز کر دیا کہ پورا عالم اسلام ان کی ٹکر کا نہیں رہا تھا. حرمین شریفین میں علم اتنا نہیں رہا جتنا کوفہ میں آ گیا، اور لوگ کوفہ علم حاصل کرنے آتے تھے. اس کی ایک مثال بھی آپ سے عرض کرتے ہیں. کوفہ والوں میں ہوا یہ کہ یہاں جو علم آیا ہے، ایک تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، دوسری شخصیت جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ میں عمار کو تمہارے یہاں امیر بنا کے بھیج رہا ہوں، اور دوسرا آدمی ایسا بھیج رہا ہوں کہ آثرت علی نفسی، عمر نے اپنی جان کی قربانی دی. بہت بڑے لفظ لکھے. انہوں نے کہا اس آدمی کی مجھے مدینہ منورہ میں ضرورت تھی، لیکن میں اپنی جان کی قربانی دے کے، اپنی جان پہ ترجیح دے کے اس کو بھیج رہا ہوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اور کہا اس سے علم حاصل کرنا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں کوفہ میں تو پھر انہوں نے پڑھایا ہے، اور خوب پڑھایا ہے. تفسیر پڑھاتے تھے، قرات پڑھاتے تھے.
حدیث بیان کرتے تھے جب ضرورت پیش آتی تھی اور بہت کچھ، اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا، انہوں نے کیا فرمایا ہے، کیا چیز کہی ہے، یہ چیزیں ہوئی۔ اہل مدینہ جو کچھ کرتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت سی چیزوں سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا تھا، اس کے پیچھے یہ علت تھی۔ تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ تھا، خیر اس کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن کوفہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا علم بہت پھیلا ہے، بہت زیادہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آ گئے تھے، وہ علم کا ایک مرکز تھا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ رہے ہیں، وہ علم آ گیا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فتویٰ بھی دیتے تھے۔ تو ان کے شاگرد بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ دوسری بڑی چیز جو کوفہ کے ساتھ پیش آئی ہے وہ سیاسی حالات تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آخری دور جو آیا ہے سیاست کا، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ان کی خدمت میں، اور وہ 17 برس تک گورنر رہ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا، اور 17 برس ایک آدمی ایک شہر میں رہے، ایک صوبے میں رہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، سیاسی تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بالکل آخری دنوں میں، آخری مہینوں میں جا کے عرض کیا کہ حضرت، خلاصہ اس گفتگو کا یہ کہ ان کا حضرت اب حالات ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، تو اس لیے آپ ہجرت کر جائیں اور مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں اور ہمارے پاس آ جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی چھوڑ دوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس رہتا ہوں، اسے چھوڑ دوں؟ میں جیتے جی یہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ایسے کر لیں کہ یہ مدینہ منورہ آپ نہیں چھوڑتے، اجازت دیں فوج کو کہ فوج اس ملک کو سنبھالے، کنٹرول کرے، لوگوں کو قابو میں رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ خون بہائیں گے، لڑائی ہوگی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی قیمت پر خون نہیں ہونے دوں گا۔ اس شہر کا ایک تقدس ہے، عزت ہے، اسے برقرار رکھنی چاہیے۔ تیسری چیز انہوں نے کہی کہ پھر آپ خلافت چھوڑ دیں۔ ان کا حضرت آپ چھوڑ دیں خلافت کو، حالات اب ایسے نہیں رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ گواہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مجھ سے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، ایک کرتا، اور لوگ تمہیں کوشش کریں گے کہ وہ کرتا تم سے چھین لیں اور قطعاً اس کرتے کو نہ اتارنا۔ تو میرا خیال ہے یہ خلافت ہی ہے جس کی طرف انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں چھوڑ دوں تو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت لوگوں سے کہا کہ پھر اب یہ خون ریزیاں ہوں گی اور یہ چیزیں ہوں گی۔ بہت بڑا دماغ تھا ان کا، اور بہت زیادہ سیاسی حالات ان چیزوں کو سمجھنے والے انسان تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا اور وہ چلے گئے مدینہ منورہ سے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سمجھتے تھے حالات کو کہ اب تو یہ اس پیمانے کی خون ریزی ہے کہ خلیفۃ المسلمین شہید ہوئے ہیں، اور اگر مدینہ منورہ ہی حکومت کا مرکز رہا تو کل کو اس شہر میں اور خون ریزیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے بھی وہی کیا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوفہ جانا تھا۔ انہوں نے کھلے لفظوں میں اعتراف کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا، پہلے بھی وہ قائل تھے، مگر وہاں پہنچ کے انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ اس بستی میں، اس شہر میں اتنا علم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پہلے بھی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور یہ لوگ اللہ نے بڑا علم انہیں دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے اپنی امت پہ امیر المومنین مقرر کرتا تو میں ابن مسعود کو کر دیتا۔ بہت علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اور بہت تقویٰ بھی تھا، اور بڑی شخصیت تھی،
اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 33 ہجری میں غالباً، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، کیونکہ 23 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد 12 برس خلیفہ رہے ہیں، تو خلافت عثمانی میں انتقال ہوا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ میں ہی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے ہیں سن 36 ہجری کے قریب یا اس کے بھی بعد۔ تو جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جاتے کے ساتھ ہی لوگوں کو بلایا، اس شہر کے لوگوں کو، کہ وہ دیکھیں یہاں کی صورتحال، اور انہوں نے اپنے جتنے لوگ تھے ان سے کہا کہ اس شہر کے علماء کا بھی امتحان لینا چاہیے کہ ان کے پاس علم کتنا ہے۔ پھر انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کیے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں سے، اور پوچھا کہ کیا چیز ہے، تو 400 سے زیادہ تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ لوگ پائے جو فتویٰ دے سکتے تھے اس ایک شہر میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے اختیار کہا کہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبر کو علم سے، نور سے ایسے ہی بھر دے جیسے انہوں نے اس شہر کو علم سے بھر دی۔ اور وہ رمضان آ گیا، رمضان میں آئے مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے دیکھا ہر طرف کوفہ میں مساجد میں لوگ قرآن سنا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے اختیار کہا کہ جس طرح یہ مسجدیں آباد ہو گئی ہیں اور جس طرح ان میں نور اور قرآن کی روشنی پھیلی ہے، خدا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبر کو ایسے ہی منور کر دے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ فتوے دینے شروع کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھانا شروع کیا۔ اسی لیے یہ ایک اصول کی بات محدثین نے طے کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سے فرقے بٹے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انہی روایات کو ہم قبول کریں گے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ لوگ روایت کرتے ہیں جو پہلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد رہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ بولنے والے بھی بہت سے لوگ تھے۔ تو محدثین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ جتنا بھی لٹریچر آ رہا ہے، جتنا کچھ لکھا جا رہا ہے، ہم ہر چیز نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے اس چیز کو جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پہلے پڑھا ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اس نے پڑھا ہے، ہم ان چیزوں کو مانیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کے اتنی بڑی بات انہوں نے کہی جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی کہی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اگرچہ تھوڑے لیول پہ کہی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں یہ سب جانتے ہیں جنہوں نے یعنی جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے کہا یہ جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جس کو یاد ہے، جس کا حافظہ اچھا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ ابن مسعود سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کو کوئی سمجھتا ہے تو میں اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے اس کے پاس جاتا جہاں تک کہ سواری مجھے لے جاتی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کے پاس جاتا اور میرے پاؤں ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل جا کے خدا کی کتاب کا علم اس سے حاصل کرتا۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن پاک کوئی نہیں جانتا، مجھے ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب نازل ہوئی، کس معاملے میں نازل ہوئی، کہاں پہ نازل ہوئی۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے کہا مجھ سے کوئی زیادہ اس چیز کو نہیں سمجھتا، اور تم جانتے ہو 70 صورتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے بیٹھ کے حفظ کی ہیں، یاد کی۔ انہوں نے قرآن مجھے یاد کرایا ہے اور قرآن کو مجھے سمجھایا ہے، اس لیے کوئی نہیں۔ اور جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنا ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی تردید کرتا۔ اسی سے ملتی جلتی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پہ بیٹھ کے ایسی بات کہتے تھے جو شاید کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اور میرے جیسا آدمی پھر تمہیں نہیں ملے گا۔ اور وہ کہتے تھے کہ ان لی لسانن سؤولن، اللہ نے مجھے ایک تو زبان ایسی دے دی تھی جو بہت سوالات کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقلبن عقولن، اور اللہ نے حافظہ بھی مجھے بہت اچھا دیا، میرا دل یاد رکھتا رہا ان چیزوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو دیکھو تم مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، تم مجھے گم کر دو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال پہ، شہادت پہ، کئی
ایک صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیسا علم تھا جو دنیا سے اٹھ گیا اور چلا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس فتوے لائے گئے، انہوں نے دیکھے اور انہوں نے کہا علی یہ فیصلے نہیں کر سکتے، یہ سب جھوٹ ہے، ہاں یہ فتویٰ ٹھیک ہے، یہ فتویٰ ٹھیک ہے، یہ فتویٰ ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ان فتووں سے علی رضی اللہ عنہ کے علم کی خوشبو آتی ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، باقی لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو کوفہ میں اتنا علم پھیل گیا، اور اس علم کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات وہاں کے بہت خراب تھے، اور سیاسی حالات میں خرابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اجمی بہت سے آ گئے تھے، خیر اس کی اور بہت سے اسباب اور وجوہ ہیں، اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ اتنا زیادہ ابتری کا معاملہ ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ان کے پاس صبح بھیجتا ہوں امیر اور ان کا گورنر اور حاکم، شام کو یہ میرے پاس شکایتیں لے کے آ جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں، شام کو بھیجتا ہوں صبح لے کے آ جاتے ہیں، میں نہیں جانتا اس کوفہ کے لوگوں کا میں کیا کروں۔ اور ایک دن ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے، اور یہ بات سمجھنے کی بھی ہے اگر اسے صحیح پیرائی میں سمجھا جائے تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین کس وجہ سے پریشان ہے؟ انہوں نے کہا اس کوفہ کی وجہ سے کہ یہاں اگر میں چاہتا ہوں میں کسی نیک صالح انسان کو بھیجتا ہوں تو یہ جتنے نیک صالح نمازی پرہیزگار ہیں یہ ایڈمنسٹریشن میں اتنے اچھے نہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹر اچھا بن سکتا ہے وہ اتنا نیک اور متقی نہیں۔ تو میرے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ امیر مسلمانوں کا حکمران وہ فاسق ہو، کم درجے کا نیک ہو، گناہگار ہو، اسے بھیجنا زیادہ اچھا ہے، یا یہ کہ جو انتظام نہ کر سکے شہروں کے اور جو نہ چلا سکے انتظامیہ کو اور ہو وہ بہت متقی، اسے بھیجنا اچھا؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت جگہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بہت صالح ہیں نیک ہیں ایسے ہم کو دے دی جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا جو کم درجے کا نیک ہوگا میں اسے بھیج دوں گا تاکہ مسلمانوں کے انتظامات درست رہیں۔ یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں تو کوفہ والوں نے ان پر بھی اعتراض کیا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا بھیجا اور کہا کہ یہ آئیں۔ سعد رضی اللہ عنہ اول درجے کے نیک انسانوں میں سے تھے، علی عزب اللہ یہ فسق و فجور اور یہ جو چیزوں کا تذکرہ گزرا ہے اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تذکرے سے یہ بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی مثال دے رہا ہوں بلکہ واقعات بیان کر رہا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ انہیں بلا بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے، ان کے خلاف جو شکایات تھیں وہ لوگ بھی بیٹھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہنس رہے تھے، کہنے لگے سعد یہ ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں حتی علی صلاتک، یہاں تک کہ کہتے ہیں سعد کو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس جرح بحث مباحثے سے بچے اور انہوں نے کہا امیر المومنین میں پورے اسلام کا 7واں آدمی رہا ہوں اور ایک ہفتے تک کوئی اسلام قبول کرنے والا نہیں آیا تھا، اور سعد 7واں آدمی تھا مسلمان جو ہوا ہے، اور پورا ہفتہ ایسا گزرا ہے پھر باقی لوگ آئے ہیں، اور یہ مجھے کہتے ہیں مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی، تو میں تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ویسی ہی نماز پڑھاتا ہوں کہ پہلی 2 رکعتیں طویل ہو جاتی ہیں، آخری 2 رکعتیں چھوٹی ہوتی ہیں جن میں سورت نہیں ملانی ہوتی، اور میں 1 رکعت پہلی طویل کرتا ہوں دوسری مختصر پڑھتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی، اگر مجھے نماز بھی پڑھانی نہیں آئی اذن ضل سعی، تو پھر تو ہم نے جھک ماری، پھر تو ہماری کوششیں بیکار گئیں اگر ہمیں نماز بھی پڑھانی نہیں آتی۔ یہ کوفہ کی سیاسی صورتحال اور علم کی صورتحال وہ تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رخصت ہوئے دنیا سے اور ان کے شاگردوں میں اسود اور علقمہ بڑے پائے کے لوگ تھے، انہوں نے وہ جگہ سنبھالی، اور یہاں تک کہ اسود اور علقمہ کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسے آدمی ہیں کہ ان کو دیکھ کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یاد آتے ہیں، ان کی چال ڈھال
بھی حضرت جیسی ہو گئی ہے، بالکل ایسے اٹھتے بیٹھتے ہیں جیسے حضرت تھے. اور اسود اور علقمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایات کرتے رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے. مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، اور حتیٰ کہ اللہ نے ایک اور شخصیت کو وہاں اٹھایا، اور وہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تابعین سے علم حاصل کیا، اور وہ خود بھی تابعی تھے. یہ عجیب بات ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد وہ تابعین میں سے تو تھے ہی تھے. ابراہیم نخعی جب ان کے بعد آئے ہیں اسی جگہ پر کوفہ میں، تو وہ بھی تابعی تھے، مگر اللہ نے انہیں بہت دور رکھا تھا اس بات سے کہ وہ لوگوں میں شہرت حاصل کریں. ان کا تذکرہ جہاں کہیں آتا ہے اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو کہ وہ مسجد میں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اس وقت ٹیک لگا کے نماز کے بعد جو ستون ہوتے تھے پلرز کے ساتھ وہ آدمی بیٹھتا تھا جو یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے آ کے فتویٰ پوچھیں، لوگ اس سے آ کے مسائل اور تعلیم کو حاصل کریں. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بالکل اس بات سے گھبراتے تھے، بچتے تھے، گویا اپنے آپ کو بہت چھپانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قبولیت بہت زیادہ ہو چکی تھی. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ برملا وہ کہتے تھے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہیں کسی اور کو معلوم نہیں ہے. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیا معلوم ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ تو چند دن آ کے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ لیا، اور ابن مسعود جو کئی برس ساتھ رہے ہیں انہوں نے نماز نہیں دیکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہم اس پہ فتویٰ نہیں دیں گے. ہم فتویٰ دیں گے جو کچھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا ہے. تو یہاں سے اب دیکھیے فتووں کا اختلاف شروع ہوا، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا ان کی جگہ آئے ہیں حماد بن نبی سلیمان، اور حماد کو بھی اللہ نے ایسے علم دیا تھا. اور اتفاق کی بات کہ وہ بھی تابعین میں سے، انہوں نے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا. کوفہ میں اس کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں، 1600 آدمی. ظاہر ہے کہ ان کے انتقال کو بھی ایک مدت لگ گئی. تو یہ اس حماد جو تھے یہ بھی تابعین میں سے. اور حماد ایک دن گئے سفر پہ، ان کے حالات سنانے مقصود نہیں ہے اور نہ اتنا وقت ہے. تو حماد جب گئے سفر پہ تو انہوں نے واپسی پہ کہا 1-2 ماہ ان کے بھانجے کا انتقال ہو گیا، تو بصرہ تشریف لے گئے کوفہ سے. پھر واپس جب پہنچے تو انہوں نے کہا میری غیر موجودگی میں جو فتوے آتے رہے ہیں کون تھا جو فتوے دیتا رہا ہے. تو لوگوں نے بتایا تو انہوں نے ان فتووں پہ جرح کی اور انہوں نے کہا یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک ہی آدمی ایسا ہے جو میرے اس علم کو سنبھال سکتا ہے اور جو صحیح فتویٰ دے سکتا ہے، اور وہی میرے سامنے بیٹھے. اور وہ پھر ان کا شاگرد 10 سال تک ان کی موجودگی میں فتویٰ دیتا رہا ہے. اور حماد سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں سفر میں آپ کو یاد آیا تھا؟ والد تھے نا ان کے. انہوں نے کہا تم اتنا نہیں یاد آئے جتنا وہ یاد آتا رہا ہے جس نے میرے علم کو سنبھالا ہوا ہے. تو ان کا کون؟ انہوں نے کہا وہ ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فتوے کی باری تب آئی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعین میں سے تھے. تو یہ تو ہوا کوفہ کا حال کہ کوفہ والوں کی فقہ ایسے رائج ہو گئی. اب جو فتوے دیکھے ہیں انہوں نے، اس لیے آپ حنفی فقہ ساری اوپر لے جائیں تو آخر میں جا کے آپ کو 3 آدمیوں کے فتوے مل جائیں گے، حضرت عمر کے، حضرت علی کے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے. پوری فقہ حنفی آپ دیکھیں گے آگے جا کے ان تینوں حضرات سے مل جاتی ہے. کوئی فتویٰ دیکھنا ہو مصنف عبد الرزاق کو دیکھ لیجئے، ابن ابی شیبہ کو دیکھ لیجئے، ان کتابوں میں کم و بیش 50,000 سے زیادہ فتاوی ہیں تابعین کے، اور ان میں بے شمار روایات ہیں حضرت عمر، ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. اور یہ کوفہ کا اسکول آف تھاٹ تھا، اور ان لوگوں کے ہاں اصول تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بنائے، اور اس کے بعد دوسرا اسکول آف تھاٹ جو تھا وہ مدینہ منورہ میں تھا.
مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہم آپ سے پہلے عرض کر چکے کہ وہاں پر سکہ چلتا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جتنے ان کے شاگرد تھے پھر ان کے واسطے سے آگے تابعین ختم ہو گئے، ان کے شاگرد ختم ہو گئے، اب زمانہ آ گیا تبع تابعین کا، اور تبع تابعین کا جو زمانہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آ گئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت سے اصول ایسے تھے ان کے جو کوفہ والوں سے بالکل مختلف تھے، الگ تھے، تو یہاں سے فقہ مالکی شروع ہوئی، وہاں سے فقہ حنفی شروع ہوئی۔ یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا احادیث کا جو انہیں پہنچی ہیں وہ دیانتداری سے اس کے مطابق فتوے دیتے رہے۔ مثلا آپ دیکھیے، آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ کوفہ والے جو تھے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نماز اپنے اوقات کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تو نمازوں کے وقت مقرر ہیں، ہم ان اوقات کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ ظہر کی نماز زوال کے بعد ہوگی، عصر کی نماز جب مثل ثالث آ جائے یا ثانی آ جائے اس وقت ہوگی، مغرب کی نماز کب ہوگی، عشاء کی کب ہوگی، جمعہ کب ہوگا۔ یہی بات اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ زوال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ تو مالکی فقہا نے اس بات پہ فتویٰ دیا، انہوں نے کہا زوال نہ ہو اور صبح 11 بجے مثلاً جمعے کی نماز پڑھ لی جائے تو انہوں نے کہا جمعے کو ہم مستثنا کرتے ہیں، جمعے کی نماز کوئی صبح بھی پڑھ لے گا ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح 20 فتوے ایسے تھے جو یہاں آئے ہیں۔ اور ایک بات جو آپ سے کہی تھی کہ بتاتے ہیں آپ کو، یہ اسپین والے ہم نے عرض کیا نا، تونس، اسپین، الجزائر، یہ سب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ ان میں یحییٰ بن یحییٰ تھے جو پڑھنے کے لیے گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خوب انہوں نے علم حاصل کیا۔ وہ اتنا علم میں غرق تھے، اتنا علم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں مسجد نبوی میں، تو ان کے شاگرد ایک دن دیکھا سارے جا رہے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا ان لڑکوں کو کیا ہوا ہے؟ تو کسی نے کہا حضرت ہاتھی آیا ہے مدینہ منورہ میں، اور ہاتھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو سب لوگ جا رہے ہیں ہاتھی دیکھنے، اور انہوں نے کہا یا تم کیوں نہیں گئے؟ یہ اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہاتھی دیکھنے کو زندگی پڑی ہے، مگر آپ نہیں رہے تو علم کہاں سے آئے گا، میں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے بڑی توجہ سے انہیں پڑھایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا ہے، کوئی چھوٹے آدمی تھوڑے ہی تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خود حنفی فقہا میں امام محمد نے پڑھا، اور یہ امام محمد کا شرف تھا، ان کا بڑا مقام تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دور انہوں نے دیکھا ہے جب وہ حدیث خود سنایا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ حدیث میں یہ آیا یہ آیا، یہ کتاب لکھی تھی جس زمانے میں، تو امام محمد کو 700 احادیث انہوں نے اپنی زبان سے سنائے۔ اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کافی دیر کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے گئے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے حسرت رہی کہ میں حضرت سے حدیث سنتا، وہ نہیں بولتے تھے، بس کتاب ان کے سامنے رکھی رہتی تھی، شاگرد ان کے پڑھ دیتے تھے، کہیں زیادہ ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، بس اس سے زیادہ وہ بات چیت کرنا انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ ایک کیفیت خاموشی کی ان پہ طاری ہو گئی تھی۔ اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2 حدیثیں ان سے براہ راست سنی، باقی انہوں نے کتاب ہی دیکھی جو کچھ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو جو اتنا خاموش آدمی ہو وہ جو بات کہے گا اس میں کتنا وزن ہوگا، انہوں نے کہا لڑکے میں تم میں علم کا نور دیکھتا ہوں، اور علم کا نور گناہ ختم کر دیتے ہیں، تو تم مکہ سے پڑھنے آئے ہو گناہ نہ کرنا، اور اگر نہیں کرو گے تو علم تمہیں راس آ جائے گا، بس یہ فرمایا انہوں نے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگردوں میں، امام محمد رحمۃ اللہ ان کے شاگردوں میں۔ تو یہاں سے اسپین سے ایک بہت بڑی شخصیت اور گئی، اور وہ نوجوان جو پڑھنے کے لیے گیا وہ اسد ابن فرات تھے، اور اسد ابن فرات نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے جب پڑھنا شروع کیا تو اس کے لڑکے کی طبیعت عجیب تھی، وہ کہتا حضرت یہ مسئلہ تو ایسے ہے، اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟
دیتے رہے جواب ان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن، دو دن، تیسرے دن انہوں نے آخر کہا کہ میاں یہ جو تم فرضی مسائل گھڑ گھڑ کے پوچھتے ہو کہ اگر ایسے ہو جائے، اگر ایسے ہو جائے، ہمارے شہر میں یہ رواج نہیں ہے، ہمارے شہر میں بات سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ کوفہ والوں کا مزاج ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات ملتے رہیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براہ راست ایسے تھے، قتادہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرضی سوال بھی پوچھتے تھے کہ حضرت اگر ایسے ہو جائے تو کیا ہوگا۔ انہوں نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہی تھے غالباً، ان سے پوچھا، تابعین میں سے ہی، تو ان سے پوچھا کہ اگر ایسے ہو جائے، اگر وہ کوفہ آئے تھے تو بڑے صاحب علم آدمی تھے، تو انہوں نے کہا ابو حنیفہ تم کیا چاہتے ہو، جتنے فرضی مسائل ہیں سب پہ ہم فتویٰ دے دیا کریں، زمانہ بھی بہت باقی ہے، جب یہ مسائل آئیں گے لوگ حل کر لیں گے۔ ان کا حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پہلے سے حل تیار کر کے رکھیں تاکہ لوگ آئیں تو محتاج نہ رہیں کسی چیز کے۔ یہ کوفہ کا ایک مزاج تھا۔ اسد ابن فرات گئے ہیں کوفہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ، اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، سیکھا کس چیز کو، وہ کرتے تھے فرضی مسائل پہ گفتگو، اور امام محمد رحمۃ اللہ تو پہلے ہی شعر تھے، انہوں نے بس فرضی مسائل پہ بھی فتوے دینے شروع، ان کا اچھا یوں ہو جائے تو یہ فتویٰ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو یہ فتویٰ ہو جائے گا۔ وہ اگر مگر ایسے سارا چلا کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں مرتب کی، اور اسپین آ کر پھر انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کو اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کو ملایا، تو یہ فقہ مالکی جتنی آپ کو نظر آتی ہے یہ سارا مرکب ان دو ہستیوں کا ہی ہے۔ پھر اسد ابن فرات نے فتویٰ دیا، اور اب تک مالکی جو بڑی کتابیں شمار کی جاتی ہیں وہ یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اسد ابن فرات کی روایت ہے۔ مالکی فقہ یوں چلی تو یہ اعمال کا اختلاف ہوا، اعمال کے اس اختلاف میں ایک تیسرا مرکز بھی بنا، وہ مکہ مکرمہ تھا۔ لوگ آتے تھے، حج کرتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے کہ وہ محور ہو گئے تھے، مرکز ہو گئے تھے، بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ جسے کہتے ہیں سمیٹتے نہیں سمٹتا تھا ان سے علم، اور وہ ایک دن ہفتے میں صرف عربوں کی شعر و شاعری پہ گفتگو کرتے تھے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو کوئی اور بات کر سکے، لوگ ان سے شعر پڑھنے آتے تھے کہ قرآن میں حدیث میں جو لفظ آیا ہے یہ کہاں سے، وہ شعر بتاتے تھے کہ فلاں شاعر نے اسے ایسے استعمال کیا ہے، فلاں جگہ پہ ایسے آیا ہے، تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن وہ صرف تاریخ بیان کرتے تھے کہ تاریخ کیا چیز تھی، اور لوگ صرف تاریخ سننے کے لیے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ گھر بھر جاتے تھے جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوتے تھے اور جہاں پہ وہ بیان کرتے تھے۔ اور ایک دن انہوں نے کہا کہ ارے چھت پہ بھی اتنے آدمی چلے گئے ہیں کہ یہ گھر بیٹھ نہ جائے۔ یہ ہوا ہے عالم اسلام میں، مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ایسا تھا کہ ایک ایسی ہستی بھی گزری ہے جن کے یہاں لوگ سننے کے لیے آئے اور چھت پہ اتنے جمع ہو گئے کہ چھت بیٹھ گئی اور نیچے والے دب گئے۔ یہ بھی ہوتا تھا مسلمانوں میں ہی۔ اتفاق ایسا ہے کہ اب نہیں ہوتا، اتفاق کیا اب تو ہوتا نہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک دن ایسا تھا جس دن وہ صرف تفسیر بیان کرتے تھے، ایک دن ایسا تھا جس میں حدیث بیان کرتے تھے، ایک دن ایسا تھا جس دن فتویٰ دیتے تھے۔ ہفتے کے 7 ہی دن تھے اور 7 مختلف علوم پر وہ بحث مباحثے جاری تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو یہیں ایک ہستی ایسی پیدا ہوئی جس نے مکہ کا علم اپنے اندر سمو لیا، اور وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے تابعین کا دور دیکھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کا نہیں دیکھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین سے علم حاصل کیا، مدینہ منورہ گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور جب وہ لوٹے ہیں تو انہوں نے پھر اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف رجوع کیا۔ مصر میں بہت بڑی جماعت تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو تعلیم دے دی تھی، تو ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ کے بننا شروع ہوا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ فتویٰ دیتے تھے کبھی اہل مکہ کے قول پہ، اور کبھی جب مصر گئے ہیں تو اس قول پہ، کیونکہ مصر جا کے حضرت کا علم بہت بڑھ گیا تھا۔ مصر جب پہنچے تو اس کا علم شامل ہوا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والد کا انتقال ہو گیا تھا،
ان کی والدہ کا نکاح ہو گیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے سوتیلے باپ بھی ہوئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ بس اس علم کو اگر لکھا جائے تو اونٹ اٹھا سکتے ہیں، کوئی آدمی نہیں اٹھا سکتا، اتنا علم انہوں نے کیا حاصل۔ اور اللہ کی شان ہے کہ ان میں مکہ مکرمہ کا علم بھی آیا، مصر کا بھی آیا، کوفہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی علم آیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں فتوے اور دیے تھے اور مکہ مکرمہ میں فتوے ان کے اس سے کم درجے کے تھے۔ اسی لیے شافعی فقہ کو آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ آتا ہے کہ امام کا یہ جدید قول ہے یا قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب مکہ میں جو کچھ ہو کہتے رہے، اور جدید کا مطلب جو کچھ ہو مصر میں کہتے رہے۔ اور ان تینوں ہستیوں کے بعد تبع تابعین کا بھی دور جب ختم ہو گیا تو پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا دور شروع ہوا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی سب سے پہلے جا کر جس سے پڑھا ہے انہوں نے، اور حدیث سب سے پہلے جس سے انہوں نے پڑھی ہے۔ امام احمد کہتے تھے کہ ہماری جب ہوش ہوئی، ہوش کے زمانے میں ہمارے شہر میں بغداد میں یہ اصول تھا کہ سب سے اچھے استاد جو ہیں بچے وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں سے پڑھنا شروع کرتے تھے، اور ہر ایک کو خواہش ہوتی تھی کہ اس کی اولاد اچھے سے اچھے آدمی سے تعلیم حاصل کرے۔ تو سب سے پہلے جا کے میں نے حدیث پڑھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ فقہ حنفی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی وہاں سے علم گیا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی وہاں سے علم گیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی ہے۔ پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اور بڑے ہوئے پھر وہ عالم اسلام گھومے ہیں، اور تبع تابعین کا دور تھا۔ امام احمد اس لیے تبع تابعین میں بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر اس حساب سے تو ایک ہستی ایسی ہے جو تابعین میں سے ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دو تبع تابعین میں سے ہیں یعنی امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھی ہستی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو انہوں نے علم حاصل کیا حدیث کا بہت زیادہ، اور پھر اس کے بعد جب معتزلہ کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا ہے تو اللہ نے بڑی انہیں مقبولیت دی، بہت ان کا علم پھیلا، لوگ دور دور سے آتے تھے علم سننے کے لیے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فتوے میں بڑی گنجائش تھی۔ جتنی بھی احادیث انہیں ملتی تھیں وہ کہتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں فتوے میں بڑی گنجائش رہی، تو یوں 4 اسکول آف تھاٹس اسلام میں قائم ہو گئے۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے یہ یاد رکھنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی علم نہیں تھا، ان سے بھی بڑے بڑے علماء موجود تھے، مگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ آگے جو چلے گا علم انہی 4 کا چلے گا، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس لیے امت ساری کی ساری 4 فقہا کے درمیان رہ گئی، اور آہستہ آہستہ سب لوگ اٹھتے چلے گئے۔ کوفہ والوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے 50 سے زیادہ مفتی تھے، ان جیسے جو اجتہاد کرتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، اور کوفہ والے کہتے تھے کہ 2 آدمیوں کے متعلق ہم قسم کھاتے تھے کہ یہ اتنے گمنام ہیں، اتنے چپ ہیں کہ ان کی چیزیں، ان کا علم کوفہ میں جو دجلہ دریا ہے اس دریا کے پار نہیں جائیں گی۔ ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، اور ایک وہ کہتے تھے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات جن کے راوی حفص ہیں، وہ کہتے تھے ہم 2 کے متعلق کہتے تھے کہ یہ دجلہ کے پل سے بھی باہر نہیں نکلیں گے، یہ تو اتنے گمنام ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے پھر ہوا کیا، حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات دنیا میں اب ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ باقی قراتیں آہستہ آہستہ ہٹتی چلی گئیں۔ اب لے دے کے پوری امت میں ورش کی قرات باقی ہے یا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات باقی ہے۔ یہ ہے دلیل اس کی کہ جو لوگ جتنے مٹے ہوئے ہوتے ہیں، خدا ان کے علم کو، ان کے فضل کو، ان کے تقوی کو پھیلانے کے لیے ایسی چیزیں شروع کر دیتا ہے۔ تو کوفہ میں امام صاحب رحمۃ اللہ جیسے 20 محاورے میں کہتے ہیں آدمی تھے، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس ایک آدمی کا علم آگے چلے۔ مدینہ منورہ میں اکابر
اکابر موجود تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کئی گنا بڑی علم کی ہستیاں موجود تھیں، مگر خدا کی حکمت یہی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ کی فقہ پھیلے، یہاں حکومت کے ذریعے اس کا رواج ہوا، اور دوسری طرف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ قاضی القضات جب بنے ہیں تو جتنے قاضی تھے سب حنفی مقرر ہوئے، ہندوستان کے سارے قاضی حنفی مقرر ہوئے، افغانستان کے قاضی حنفی مقرر ہوئے، آگے کی ریاستیں تھیں وہاں پہ حنفی قاضی مقرر ہوئے، مصر میں حنفی قاضی مقرر ہوئے، عراق میں حنفی قاضی تھے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب قاضی جیسے نماز پڑھتا تھا لوگوں نے فتویٰ تو اسی سے پوچھنا ہوتا۔ مفتی اور قاضی میں فرق جو ہے وہ صرف اتنا ہی رہا ہمیشہ عالم اسلام میں کہ مفتی فتویٰ دیتا تھا، اسے نافذ نہیں کر سکتا تھا، طاقت نہیں نا، نہ مانے کوئی فتویٰ اس کی مرضی، اور قاضی فتویٰ دیتا تھا اور اسے حکومت کی وجہ سے اختیارات کی وجہ سے نافذ بھی کر دیتا تھا۔ یہ چار اسکول آف تھاٹس آہستہ آہستہ بنتے چلے گئے، اور اللہ کو یہی منظور تھا، پھر سارا عالم اسلام ان چاروں ہی کی پیروی کرتا رہا۔ مصر میں شافعی فقہ تھی، وہاں اس کے مطابق قاضی تھے، بغداد میں اور خود عراق کے کچھ حصے میں اور ادھر سعودیہ اور ان علاقوں میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بہت زیادہ پھیل گئے، یہاں پہ حنبلی فقہ پھیل گئی۔ تو اس لیے یہ اعمال کا جو اختلاف ہے، یہ خدا کی رحمت جو تھی یہ چاروں میں جمع ہو گئی، اور چار اسکول آف تھاٹس یہ اس طرح بنے ہیں۔ اس میں کیا حکمتیں تھیں، کیا رحمتیں تھیں، ان کے اختلافات کیا تھے، انشاءاللہ یہ کل آپ سے عرض کریں گے۔ پھر اس بات پر آئیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ عقیدے میں کیا چیز پیدا ہو گئی تھی، اور عقائد کہاں سے لوگوں کے خراب ہونا شروع ہیں، اور صحیح عقیدہ کیا۔